جی السلام علیکم ناظرین. آج کاشف عباسی کے پروگرام میں میاں لطیف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کتنے قسم کے بیانیے ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ مریم نواز نے جو جلسہ کیا اس پہ جو کاشف عباسی نے ان سے سوال کیا، تو دیکھیں کہ میاں لطیف پروگرام میں آگے کیا سے کیا کہتے رہے. آپ دیکھیے، ملاحظہ کریں. بہت شکریہ. میاں صاحب، آپ کیونکہ لندن کی بات چیت کا بھی حصہ تھے، یہ جو بیانیہ بدلا ہے سارے اس پر بات کر رہے ہیں. آج بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہوا آپ کے خیال میں پاور پالیٹکس میں اب پاپولر پالیٹکس کی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں کاشف عباسی صاحب، گزارش یہ ہے، بیانیہ کہتے کس کو ہے سر؟ وہ کہانیاں سنا دے لوگوں کو، آ کے کرنا نہیں ہوتا نا. آپ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو کچھ نہ کہیں ان مجرموں کو. آپ یہاں سے تو سٹارٹ لے لیں کہ پاکستان کے ریاستی سر وہ تو ہو ہی رہا ہے نا میاں صاحب. یہ تو بات بڑی کلیئرلی کہہ دی گئی ہے کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. سو وہ جو بھی اس میں ملوث ہے، ظاہر ہے اس کے خلاف اب کارروائیاں ہو رہی ہیں. اس میں کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید 9-10 مئی کے جو ملزم ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں. ظاہر ہے آپ کے مخالف بھائی، ہم مخالفت کی وجہ سے وہ بات نہیں کر رہے. آپ مخالفت کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ تانوں بھی پتہ، سانوں بھی پتہ. عباسی صاحب کا بھی دشمن وہی. یہ نہ کریں یار. سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ چلنا ہے. اب یہ جو نیا بیانیہ ہے نا 9 مئی والا، جو وہ تو آپ لوگوں کا پہلے دن سے موقف ہے. میں تو آپ کو 25,635 پریس کانفرنس سے نکال کے آپ یہ بتا سکتا ہوں جس میں آپ ساروں نے کہا یہ لوگ نہیں چھوٹنے چاہیے. سو وہ تو تھا. یہ نیا بیانیہ یہ تھا کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ، جسٹس بندیال، جسٹس کھوسا اور جسٹس ریاض الحسن، یہ تو نام لے کر آپ نے اداروں کے 5 لوگوں کی بات کی تھی نا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں ادارے چھوڑ دیں، یہ 5 لوگ چھوڑ دیں، ایک کام کرتے ہیں یہ 9 مئی کر لیتے. سو ایک مٹی پاؤ والی کہانی ہے، لیکن تسی نہیں ماننا، چھڑ دیں اس بات کو، چھوڑ دیں. یہ بتائیں، آپ نے لاہور کا جلسہ پہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے لوگ بات کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں آئے. آپ لوگوں کے لیے سرپرائز تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ہی آنے چاہیے تھے کہ کوئی گل نہیں، چلو نہیں بھی آئے، شروع میں میاں صاحب آئیں گے تو آ جائیں گے؟ نہیں، یہ آپ کو کارنر میٹنگ جو ہے وہ نظر آئی ضرور ہے، مگر ہم نے تو اس سے چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ بھی کی ہیں. لیکن مریم نواز نے کیا کرتی ہے نا اس طرح کی کارنر میٹنگ؟ مریم نواز نے بھی کی ہے اس سے چھوٹی کارنر میٹنگ. آخری کب کی تھی؟ آپ ان کو جلسہ نہ کہیں یار. فلان جگہ ویسے بڑے قسمت والے ہیں آپ کے وارم اپ کو پاکستان ٹیلی ویژن لائیو دکھا رہا ہے آج کل، وارم اپس کو بھی. میری عرض سن لینا. میں آج اپنے حلقے میں کارنر میٹنگ کر رہا تھا تو اس کو لائیو دکھایا گیا. اب اس کو جلسہ آپ کہیں گے؟ کسی اور کو دکھائے گا؟ پی ٹی وی والی بات ہے. نہیں، پی ٹی وی کی بات نہیں کر رہا، دوسرے پرائیویٹ چینل کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی وی آج کل کون دکھاتا ہے؟ سارا دن میں بیٹھا رہا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھی آپ کی کوئی کارنر میٹنگ. اوور AR وائی تو نہیں ہوئے گی، کسی اور تے ہوئے گی. میرے اسکرین 9 لگی ہے میرے سامنے، تو 9 اسکرین سارا دن دیکھتا رہا میں بیٹھ کے. میں آپ کا ذاتی موقع پوچھوں، آپ کے خیال میں باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے؟ یہ کاشف صاحب کہیں نہ کہیں آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی نہیں، جب بھی موقع ملے بعد میں. ابھی نہیں، حکومت بن بھی گئی. اداروں کو کرنا پڑے گا بھائی، اداروں کو کرنا پڑے گا. آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے. پھر اللہ پر کیوں چھوڑا معاملہ سر؟ فیض صاحب کو، جنرل باجوہ صاحب کو، پھر اللہ پہ کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ تو میں ایک پرامن جدوجہد کر سکتا ہوں، اپنی زبان سے کہہ سکتا ہوں، پھر میں اللہ پہ ہی چھوڑوں گا نا. اب تو آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا معاملہ، اب تو کہنا بھی نہیں ہے. نہیں، 2017 سے چھوڑا ہوا ہے بھائی. نہیں، آپ تو پہلے کہتے تھے باجوہ صاحب آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. اب آپ نے کہا مٹی نہیں پڑے گی، اب آپ کہہ رہے ہیں مٹی پڑ جائے تو کوئی گل نہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں، جنہوں نے ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جنہوں نے پاکستانی قوم کو 2 وقت کی روٹی سے محروم کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ سلوک وہی ہونا ہے جو انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہے. آپ شہباز شریف صاحب کی بات کریں، اگر تو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے تو یقیناً ان کے ساتھ بھی ہوگا. اور اگر 4.25 سالوں میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اگر 2017 میں اس کا منصوبہ سازی کی گئی تھی تو پھر ان کو ہوگا. اگر میں ملوث ہوں تو مجھے بھی معافی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ آسان ترین کام ہے، اس کی بنیاد کب رکھی، کب یہ ہوا؟ ہماری سیاست ہے یہ. الیکشن سے پہلے ہم ہر چیز دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. جب نواز شریف صاحب آپ کیمپین کر رہے تھے، ہر چیز کا ذمہ دار آصف زرداری تھا. لیکن یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. سو اب بھی سمجھ آتی ہے یہ سیاست جو ہو رہی ہے کہ جس کا ذمہ دار وہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی فارمولا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میاں صاحب آ رہے ہیں سب ٹھیک ہو جائیں گے، شہباز شریف کو وہ فارمولا کیوں نہیں دیا آپ نے 16 مہینے؟ ان کو فیل ہونے کیوں دیا؟ بڑی اچھی بات ہے آپ کی.
آپ 1 منٹ مجھے یہ دے دیں کہ آپ نے کہا کہ جب نواز شریف آتا ہے وہ زرداری پہ ڈالتا ہے، آپ لوگ عمران پہ ڈال رہے ہیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے تو یہ بتا دیں کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آپ دونوں باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، مگر میری بھی عرض سن لیں. جی میری بھی گزارش یہ ہے کہ آج کیونکہ یہ 74 سالوں سے ہوتا ہے کہ ہر بندہ پچھلے پہ ملبہ ڈالتا ہے، آنے والا میرے پہ ڈال دے گا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج کسی جگہ پہ رک جانا چاہیے. میاں جاوید لطیف تو ہمیشہ یہی ایک ہی بات کہیں گے کہ نون لیگ اس ملک کے مفاد میں سب کام کیے ہیں، باقی سارے چور ہیں. دوسرے بھی یہی کہیں گے، عمران خان صاحب کہیں گے میں سب سے اچھا ہوں، باقی سارے چور ہیں. ایک ٹروتھ کمیشن بنائے، کیونکہ یہ میں نے کہہ دیا اور لوگ مان لیں، یہ لوگ نہیں مانتے نا جی. نہیں، یہ ٹھیک ہے بات آپ کی، آپ درست بات یہ کہہ رہے ہیں، مگر کاشف بات یہ ہے کہ یہ ٹروتھ کمیشن کا ہم کب سے کہہ رہے ہیں، 5 سال ہو گئے. سر بنانا کس نے ہے؟ کوئی بنوا دیتا، 16 مہینے میں بنا دیتے شہباز صاحب. پھر ہم کہہ دیتے ہیں 16 مہینے میں بنا دیتے شہباز صاحب. ایک کام کریں، اب آپ فوج کے پیچھے نہیں جانا چاہتے، اسٹیبلشمنٹ سن لیں سر. میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو کہیں کہ اعلان کریں اب آ کے کہ ہمارا ایک منشور جو سب سے اہم ترین بات ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں گے، سچ بولیں گے، ہر چیز لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے اور ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے اس کمیشن میں جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے آپ بتا دیں. جہاں سے دل کرتا ہے سر. پہلے یہ سارے کہتے تھے احتساب کب شروع ہونا چاہیے 2008 سے، انہوں نے کہا نہیں جی 88 سے کریں، پھر کسی نے کہا نہیں جی 47 سے کریں. آپ نے سنا ہوگا یہ بیانات سارے، یہ بیٹھ کے سارے فیصلہ کر لیں کب سے شروع کرنا. کیونکہ یہ نہ ہونے والی باتیں ہیں نا، پھر یہ نہ کرنے والی باتیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں شروع تو آپ ہی کرتے ہیں، نہ ہونے والی باتیں ہیں. آپ بات شروع کرتے ہیں نہ ہونے والی. 2017 سے شروع کر لیتے ہیں. 2017 سے شروع. اچھا میری بات سنیں کاشف، مجھے آخری سوال ہے میاں صاحب، آپ کو اگلا الیکشن -1 ہی نظر آ رہا ہے؟ کیا سیاسی مخالف بھی اپنے سیاسی مخالف کے رائٹ کے لیے لڑنے کو تیار ہوئے ہیں، یا بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو فی الحال اندر رہنے دو، الیکشن ہو جائیں، ہم جیت جائیں، پھر دیکھیں گے بعد میں؟ اگر میرا کوئی سیاسی مخالف ہے تو اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. جو جی تو ناظرین، دیکھا کہ کاشف عباسی کے پروگرام میں میاں لطیف کاشف عباسی کے ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے. تو میاں نواز شریف صاحب آج کل بیانیاں تلاش کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ بیانیاں ان کو مل جائے. دیکھیں بیانیاں جب آپ حقیقی معنوں میں حقیقی لیڈر بن کے سوچیں گے نا تو بیانیاں خود بخود آپ کو مل جائے گا. عوام کن مسائل میں گری ہوئی ہے، روٹی کپڑا مکان، آج کل کچن کی ایڈ میں ہی نہیں پوری ہو رہی. ایک غریب بندے سے، ایک دیہڑی دار سے جا کے پوچھیں کہ اس کے کیا کیا مسائل